اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنی تمام مادی اور روحانی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت کے بیان میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور آپ کی نعمت عظمیٰ عطا فرمانے کی بات آئی تو فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں تو ہم ہر چیز اس کو دے سکتے ہیں، لیکن جس چیز سے ہم پیار کرتے ہیں، جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ چیز ہم کبھی کسی کو نہیں دیا کرتے۔ اور اگر ہم اپنی کوئی محبوب ترین چیز جس سے ہمیں بہت زیادہ لگاؤ اور انسیت ہو، اگر وہ ہم کسی کو دے دیں تو واقعتاً ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ جو آپ کو چیز دی ہے یہ عام بات نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے ساتھ خصوصی تعلق کی بنیاد پر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پر ایک احسان کیا ہے۔ میری جب شادی ہوئی اور میری ساس صاحبہ نے میری اہلیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تو مجھے کہنے لگی کہ دیتے تو ہم شروع سے آئے ہیں لیکن کبھی کسی کو کوئی بیٹی نہیں دیا کرتا، ہم نے اپنی بیٹی پڑھا لکھا کر تربیت کر کے آپ کو دی ہے، اس کی قدر کرنا۔ حالانکہ دیتے تو وہ پہلے بھی بہت کچھ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب چیزیں دی لوگوں کو، انسانوں کو، لیکن کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا۔ لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف میرے اور آپ کے محبوب نہیں ہیں، تمام مخلوقات کے محبوب نہیں ہیں، سب سے پہلے وہ رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا فرما کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہذا اس کائنات میں میری ساری نعمتیں تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، تمہارے وجود میں اور تمہارے دائیں بائیں، لیکن یاد رکھ لو کہ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جس کی تمہیں سب سے زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی